السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ: ملک میں جہاں دوا سازی کا قومی نجی شعبہ جان بچانے والی دوا کے نام پر جان لینے والی دوا کی فروخت کے بھیانک دھندے میں مصروف ہے، وہیں محکمہ صحت سندھ میں کرپشن کے نت نئے ریکارڈ قائم کرنے کا مقابلہ جاری ہے۔ اس کے لیے کھلے بیرونی دشمنوں کے ساتھ ساتھ حکومتی صفوں میں موجود ایسی کالی بھیڑوں کے خلاف ملک کی سلامتی اور قومی معیشت کو کمزور کر کے عوام میں قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف منفی رجحان پیدا کرنے والے ان عناصر کے خلاف آپریشن ناگزیر ہو چکا ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے، وہ اپنی جان و صحت کے شعبے، صحت کی حقیقی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو پہلے سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ سندھ سروسز اسپتال کراچی میں کووڈ-19 کے دوران 89 ڈیز پیرامیڈیکل اینڈ سپورٹنگ اسٹاف جن کی تنخواہیں 2 سال سے زائد عرصے سے رکی ہوئی تھیں، تنخواہوں میں سے ختم ہونے والے مالی سال کے اختتام پر 22,92,000 روپے کی رقم اسپتال کی انتظامیہ کو موصول ہو چکی ہے، لیکن اس امانت کو اب تک ان غریب امانت داروں کو کیوں منتقل نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہ امر حقداروں کے لیے بے چینی کا ہی سبب نہیں ہے، بلکہ اکثریت شدید مشتعل اس لیے بتائی جاتی ہے کہ اسی امید پر یہ لوگوں سے لیے ہوئے قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ سندھ سروسز اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر غلام حسین بروہی سرکاری کاغذوں کے اعتبار سے مذکورہ رقم پر مالی اختیارات کا حامل افسر ضرور ہے، لیکن ہسپتال کے دیگر انتظامی افسران سے لے کر مین گیٹ پر کھڑے ہوئے چوکیدار کو بھی یہ معلوم ہے کہ غلام حسین بروہی کی حیثیت ایک نمائشی افسر کی حیثیت سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہسپتال کے ڈیفیکٹو ایم ایس وہاب اللہ یوسفانی کے سامنے وہ ٹکے کے نہیں ہے۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر آئی ہوئی مذکورہ رقم بجٹ بک کے صفحے کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ عکس ملاحظہ کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ریاست کے اندر اس ریاست کا ذمہ دار کون ہے؟ قانون کے اس کھلواڑ کا چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ اور سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ کو اس سے بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ آپ خود سوچیں، بار بار سوچ کر بتائیں کہ ریاستی آئینی اداروں کو کون لوگوں کی اوطاق میں تبدیل کروا رہا ہے؟ ادھر محکمہ سے سندھ کے دیو مالائی سیکشن افسر ڈاکٹر اسد کھتری نے آج گریڈ 16 سے 17 میں 26 اسسٹنٹس کو ترقی دیتے ہوئے گریڈ 17 میں سپرنٹینڈنٹس بنانے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر نوٹیفیکیشن کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ عکس دیکھا، جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں 25 اگست کو سیکریٹری صحت پیش ہوں یا نہ ہوں، ترقی کی فہرست ضرور پیش ہوگی۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ قطری شہزادے ہو گئے ہیں؟ وہ آئین اور قانون کے مطابق اعلیٰ عدلیہ کے حکم پر فرض شناس افسر کی حیثیت سے انہیں فاضل عدالت میں ذاتی طور پر پیش ہو کر تاخیر سے صحیح یہ فہرست خود پیش کرنی چاہیے ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ مذکورہ فہرست میں شامل دنیش پوری کو سینئر کلر سے براہ راست قانون کے بجائے زر کے زور پر سپرنٹینڈنٹ بنا دیا گیا ہے۔ دنیش پوری، جو محکمہ صحت کے مختلف ملازمین مشتاق احمد رند سے 25 لاکھ روپے
اور سہیل نامی ملازم سے ملازمت اور پراپرٹی دلانے کے بہانے 16 لاکھ روپے کی ریکوری کے مقدمات میں سول کورٹس میں ان کے یہ مقدمات زیر سماعت ہونے کے علاوہ دنیش پوری کروڑوں روپے کے فراڈ کے سنگین الزام میں ملوث ہونے کی بنا پر نہ صرف ڈی جی ہیلتھ نے دنیش پوری کا تبادلہ ٹنڈوالا یار میں سینئر کلر کی حیثیت سے کرتے ہوئے اس کی اطلاع سیکریٹریٹ سے سندھ کو بھی تحریری طور پر دے دی ہے۔ پہلے آپ اس خط کا عکس اور میرپور خاص میں دنیش کمار کی فراڈ دولت سے تعمیر کیا جانے والے بنگلے کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے ہماری اسکرین پر یہ ناقابل تردید کرپشن کے ثبوت ملاحظہ فرمائے۔ انشاءاللہ جلد مزید اس حوالے سے تہلکہ خیز رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب آئیے محکمہ سے سندھ کے سب سے بڑے تدریسی سول اسپتال کراچی حالیہ بارش میں پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور مذکورہ اسپتال کا اہم تاریخی حصہ بند سینٹر بھی تالاب بنا ہوا تھا، لیکن اسپتال کے خلاف قانون کرپشن کی شہرت رکھنے والے ڈاکٹر خالد المعروف حاجی جی بخاری کلینک والے پانی میں ڈوبے مریضوں اور پانی میں کھڑے تیمارداروں کی داد رسی کے بجائے خود ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھ کر اپنے کرمنل ٹیم کے لوگوں سے مریضوں کو اور ان کے تیمارداروں کو یہ دھمکیاں دلوا رہے تھے کہ اگر زیادہ تکلیف ہے تو کسی اور اسپتال میں چلے جاؤ۔ کیا کیا جائے کہ اپنے آپ کو اندر راجہ سمجھنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جن مریضوں کو تم نکل کر دوسرے اسپتال میں جانے کا مشورہ اپنی کرمنل ٹیم کے لوگوں سے دلوا رہے تھے، جن کے حوالے سے تم نے اس وقت اربوں روپے کا بجٹ کا یہ تاریخی اسپتال کو ایک موئن جداڑو بنا کر رکھا ہوا ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ تم پبلک سرونٹ اور ان مریضوں کے خون پسینے کے ٹیکسوں کی رقم کے علاوہ اپنی تنخواہ اور دیگر پرکشش مراد کے علاوہ اور بھی بہت کچھ وہ لیے ہوئے ہو، جسے کبھی موقع ملا تو قانونی فورم پر پیش کروں گا۔ جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ کینسر کی 72 کروڑ روپے کی جو دوا سابق میں سول اسپتال ڈاکٹر روبینہ بشیر اور متنازع اکاؤنٹ اسسٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کے دور میں غیر آنکولوجسٹ ڈاکٹر شمائلہ کھیڑو کی ریکوزیشن پر کینسر کے ایک ہی مرض کی دوا اتنی خطیر رقم سے خریدی گئی، جبکہ کینسر وارڈ میں قانون کے مطابق دا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر ملیہ کو خلاف قانون اس حساس فارما پروکیورمنٹ میں شامل نہ کرنے کا معاملہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر بریسٹ کینسر و دیگر کینسر کی ادویہ کو نظر انداز کر کے اتنی بڑی رقم کی دوا 15 روز میں کنزیوم ہو جانے کی حیران کن واردات کو چھپا کر پتلی گردن والوں کی تحقیقات اور موٹی گردن والوں کے معاملے کو چھپا کر ڈاکٹر خالد المعروف حاجی جی بخاری کلینک والوں نے کس سے کیا حاصل کیا، اس کی سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس میگا منی کرپشن کے اسکینڈل کی شفاف اور غیر جانب تحقیقات کا وسیع تر قومی مفاد میں یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی دوران ڈاکٹر خالد کے ذاتی دورہ امریکہ کی بھی چھان بین ہونی چاہیے۔ یاد رکھا جائے جو تھا نہیں ہے، جو ہے وہ بھی کل نہ ہوگا، یہی ہے حقیقت زمانہ۔ افواج پاکستان نے ملک میں دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے تاریخ ساز قربانیاں دی ہیں۔ ملک اور قوم کی خاطر لازوال قربانی دینے والے ہمارے ان ہیروز کے تسلسل کو کراچی اور سندھ کے سرکاری صحت کے اداروں سمیت حکومت سندھ کے تمام اداروں میں پھیلے کرپشن کے ناسور کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس کرپشن میں ڈوبی عوام فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے بہت امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد۔
عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔